بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے آج ہماری آخری نشست ہے، جس میں ہم ان کے زمین پر آ جانے کے بعد کے احوال بیان کریں گے۔ پچھلی نشست میں ہماری گفتگو کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ وہ ایک خاص درخت کے قریب نہ جائیں، اس کا پھل نہ کھائیں، لیکن شیطان نے جب دیکھا کہ ان کے دلوں میں اب اس چیز کا غلبہ ہے کہ کسی طرح ان کو اللہ کا دائمی قرب نصیب ہو جائے، کسی طرح وہ اللہ کے قرب سے محروم نہ ہوں، اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اس چیز پر راضی کر لیا کہ وہ اگر اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو ان کو ہمیشگی کے لیے اس جگہ پر رہنا نصیب ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ اللہ کے قرب میں رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، اس وقت وہ اس چیز کو بھول گئے تھے کہ ان کو اللہ نے ایک حکم دیا ہے اور اس کی فرما برداری کرنا ضروری ہے، جس کا اعلان اللہ پاک نے خود سورہ طٰہٰ میں کر دیا اور فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، فرمایا کہ بے شک ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے ایک پختہ عہد لیا تھا کہ انہوں نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن فرمایا فَنَسِيَ، وہ بھول گئے تھے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے کوئی بھی ان کے دل میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام اگر وہ پھل نہ کھاتے تو ہم بھی آج جنت میں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو زمین ہی کے لیے خلیفہ بنایا تھا، اور وہ ایک پروسیس تھا جس میں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے گزارا اور خود پھر اعلان بھی کر دیا کہ وہ اس لمحے بھول گئے تھے، میں نے ان کے دل میں نافرمانی کا کوئی بھی ارادہ نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا اور فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، فرمایا کہ اب آپ لوگ زمین پر چلے جائیں۔ اس کا ذکر ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں۔ اب ہم اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا تو وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر وہ اتارے گئے؟ نزل فی الہند، وہ جب زمین پر آئے تو وہ ہند میں آئے۔ ہند پرانے دور میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ جو سارا خطہ ہے یہ ہند کہلاتا تھا۔ اگر آپ اسپیسیفک پوچھیں وہ کون سی جگہ ہے تو موجودہ وقت میں سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ آج بھی سری لنکا میں ایڈمز پیک کے نام سے ایک جگہ مشہور ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تھے۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو موجودہ سعودی عرب ہے اس میں جدہ میں اتارا۔ جدہ عربی میں دادی کو کہتے ہیں اور اسی نسبت سے آج تک اس جگہ کا نام جدہ ہی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تلاش شروع کی، حضرت آدم علیہ السلام بھی حضرت حوا علیہ السلام کی تلاش میں چلتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا سے چلتے 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 موجودہ سعودی عرب میں جو عرفات کا مقام ہے وہاں پر پہنچے، اور حضرت حوا جو ہے وہ بھی ان کی تلاش میں عرفات تک پہنچی اور وہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، یقینی بات ہے، بنی نوع انسان یعنی دنیا میں لوگوں کو پھیلانا تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے دنیا میں مردوں اور عورتوں کو بعد میں پھیلا دیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی بالکل پہلی آیت میں کیا اور فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے تخلیق کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے تخلیق کیا، اور فرمایا آگے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ پاک نے اس ایک جان سے ہی اس کی بیوی کو تخلیق کیا، اس کی بیوی کو بنایا، جس کا ذکر ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ پاک نے ان دونوں سے آگے مردوں اور عورتوں کو اس دنیا میں پھیلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں 20 مرتبہ ولادت ہوئی اور ان کے 39 بچے تھے۔ ہر ولادت میں 2 بچے ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور وہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر جب دوسری ولادت میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، اور پہلی ولادت کے لڑکے کی شادی
دوسری ولادت کی جو لڑکی تھی اس سے ہوتی تھی، اور دوسری ولادت کا جو لڑکا ہوتا تھا اس کی شادی پہلی ولادت والے لڑکے سے ہوتی تھی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ 20 مرتبہ ولادت ہوئی اور ان کے 39 بچے تھے۔ آپ کہیں گے ہونا تو یہ چاہیے کہ 40 بچے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 20 ولادت میں سے ایک ولادت ایسی کروائی کہ جس میں صرف ایک لڑکا ہوا جن کا نام حضرت شیس علیہ السلام ہے، جو بعد میں نبی بھی ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے نائب بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر 104 صحائف اتارے، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیس علیہ السلام پر اتارے، جن کا ذکر تفصیل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں کریں گے۔ تو اس سلسلے کے ذریعے جو ہے اس دنیا میں مرد اور عورتیں جو ہیں وہ پھیل گئیں، اور پرانی شریعت کے مطابق جو ایک ولادت میں لڑکا اور لڑکی ہوتے تھے وہ بہن بھائی ہوتے تھے، اور دوسری ولادت میں جو ہوتے تھے وہ بہن بھائی ہوتے تھے۔ لہذا پہلی ولادت میں ان کے ہاں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام تھا قابیل، اور دوسری ولادت میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام تھا حابیل۔ جو قابیل تھا اس کے دل میں شیطان نے حسد، بغض اور عناد حابیل کے لیے ڈال دیا، اور آخرکار اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس کا کیا سبب بنا جو کتب میں مذکور ہے وہ یہ کہ جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی جو اس کی بہن تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو لہٰذا قابیل نے اس چیز کا انکار کیا کہ وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرے۔ اس نے کہا کیونکہ تمہارے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، تو میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا، لیکن فیصلے کے لیے ان کو حکم دیا گیا کہ تم دونوں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے تو وہی حق پر ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ اسی طرح آپ تک پہنچ جائے گا۔ اور اس وقت قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اپنی قربانی جب رکھتا تھا تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس قربانی کو وہ جلا دے اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی ہے۔ جو قابیل تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، تو اس نے اسی کھیتی باڑی میں سے ایک فصل تھی جو بالکل ضائع ہونے والی تھی، وہ قربانی کے لیے پیش کی۔ اور جو حابیل تھا وہ مویشی پالتا تھا، اس نے مویشیوں میں سے جو اچھا جانور تھا وہ رکھا، اور جب آگ آسمان سے آئی تو اس نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، اس کو جلا دیا۔ اور یہ اس چیز کا فیصلہ تھا اللہ پاک کی طرف سے کہ حابیل حق پر ہے اور جو قابیل ہے وہ گمراہوں میں سے ہے۔ لیکن قابیل کو شیطان نے مزید اس کے دل میں ایک حسد ڈالا حابیل کے لیے، اور اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کیا اور فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اللہ پاک نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا جو ذکر ہے وہ سنائیں جو حق ہے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ جب ان دونوں نے قربانی کری، دونوں نے اللہ کے حضور قربانی دی، تو ان میں سے ایک کی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، قابیل نے آگے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، آگے حابیل نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بھی اللہ پاک تو پرہیزگار جو ہیں، جو متقین ہیں، انہی کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ میں حق پر تھا، میں بات وہ کر رہا تھا جو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں شریعت دی گئی ہے، تو اللہ پاک جو حق پر ہو اسی کی قربانی قبول کرتا ہے، تمہاری اگر نہیں ہوئی تو تم حق پر نہیں تھے۔ لیکن شیطان نے اس کے نفس کے ذریعے اس پر اپنے بھائی کو قتل کرنا آسان کر دیا، اور آخرکار اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اب اس کو یہ مشکل پیش آئی کہ پہلا قتل تھا، اب اس کو پتہ نہ لگے کہ اس کو میں کہاں پہ چھپاؤں اس لاش کو، اور وہ اسی طرح اس لاش کو اٹھاتا پھرتا رہا۔ لیکن کافی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، یعنی وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 2 کوے آئے اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور پھر اس نے زمین کو کھریدا اور اس میں کوے کو ڈالا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس کے ذریعے اس کو پتہ لگ گیا کہ میں نے لاش کو کس طرح چھپانا ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اسی واقعے کے ذکر کے دوران ہی کیا اور فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے پھر ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا، اس کو کھودنے لگا، تاکہ وہ قابیل کو یہ بتائے، یہ دکھائے، یہ سکھائے
کہ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو، اپنے بھائی کو کس طرح زمین میں چھپانا ہے، کیسے دفنانا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو آگے سے کہا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، اس نے کہا ہائے افسوس، میں تو اس کوے کی طرح بھی نہیں ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کو زمین میں دفنا دیتا۔ فاصبح من النادمین، پھر وہ نادموں میں سے ہو گیا۔ تو یہ واقعہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اگلی ولادت ہوئی اس میں حضرت شیس جو تھے وہ ایک ہی لڑکے پیدا ہوئے جن کا اصل نام ہبۃ اللہ تھا، اللہ کی عطا، جو اللہ پاک نے حابیل کے نعم البدل میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ اس طرح ان کے ہاں 20 ولادتیں ہوئیں جن میں سے 39 بچے تھے، کیونکہ حضرت شیس علیہ السلام جو ہیں وہ اکیلے لڑکے ہی پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے جو آگے نسل تھی وہ چلتی رہی، کثرت ہوتی رہی، حتیٰ کہ پھر وقت آ گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب وقت پورا ہوا اور فرشتے آئے تو فرشتے جب پہنچے تو حضرت حوا علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ فرشتے کون ہیں، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، مجھے پہلے اللہ نے تخلیق کیا ہے تو میں نے ہی اس دنیا سے پہلے جانا ہے، لیکن جب فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے خبر دی کہ اب آپ کا وقت آ گیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال دیے تھے، ابھی تو 960 سال ہوئے ہیں، ابھی میرے 40 سال رہ گئے ہیں۔ تو انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ آپ کو یاد نہیں ہے آپ نے اپنی عمر کے 40 سال حضرت داؤد کو دے دیے تھے، جس کا ذکر ہم پچھلی نشستوں میں کر چکے ہیں، تو لہٰذا وہ بھول گئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا، انسان نسیان سے ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انسان کو انسان اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ بھول جاتا ہے۔ الانسان سمی انسانا لانہ ینسا۔ خیر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ بھول گئے تھے، لیکن انہوں نے یاد کروایا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی روح جو ہے وہ قفس عنصری سے پرواز کی، اور اس کے بعد فرشتوں نے ان کے بچوں کے ساتھ مل کے، حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ مل کے ان کا جنازہ پڑھا، ان کو دفنایا، اور بچوں کو بتایا کہ اس طرح دفنایا جاتا ہے، اور آگے اسی طرح سلسلہ جو ہے آپ کی نسلوں میں بھی دفنانے کا چلتا رہے گا۔ تو یہ سارا حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو سلسلہ تھا وہ آج ہمارا ختم ہوا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کہاں پر مدفون ہیں اس کے بارے میں 2 روایات آتی ہیں، ہند کا بھی ذکر آتا ہے، اور ایک جبل ابو قبیس کے پاس وہ مدفون ہے، موجودہ سعودیہ عرب مکہ میں، اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے روایات ہیں، حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن روایات میں آتا ہے یا تو ہند میں وہ مدفون ہے یا جبل ابو قبیس کے قریب یعنی مکہ میں مدفون ہے۔ جو سنا سنایا اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔